ہمارے ممتاز حیدر برادران کے ہاں سالانہ مجلس کل 5 بجے مولانا سید علی محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجیے، کل 5 بجے مولانا سید علی محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. شفیق الحسن رضوی مرحوم کے گھر ہمارے سرفراز حیدر ممتاز حیدر برادران کے ہاں اسٹریٹ 22 G91 سیکٹر. درود پڑھ لیجیے گا بہت. ابھی مجلس کے بعد جو ہماری ریگولر مجلس ہوتی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں جاری رہے گا. آج یہ مجلس کاروانے اور یہ ماتمداری کاروانے عباس جو ہمارا ماتمی دستہ ہے سارا سال یہاں پر ماتمداری اور نواخوانی کرتے ہیں. یہ ہمارے نوجوان ساتھی ان کی آج بھرپور ان کے منعقد کردہ یہ رخصتاری ماتمداری اور نواخوانی ہے جو اس مجلس کے بعد جاری رہے گی. اور اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ محمد شفا نقوی صاحب قبلہ سرپرست اعلیٰ مسجد و امام بارگاہ صادق ٹرسٹ جلوہ فروز ممبر ہوں. حاضرین مجلس عزا سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا آغا شیخ محمد شفا نقوی صاحب کی صحت و سلامتی، مراجع عظام و علماء حق کی صحت و سلامتی اور مجاہدین اسلام کی فتح یابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة
نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مجلس کے آغاز میں اس حدیث کو اور اس کا خلاصہ دہرانا چاہوں گا جو اس سے پہلے بہت دفعہ آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حدیث طولانی ہے جس کا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج سے ہے، یعنی معراج کے سفر سے واپس آ کے اصحاب کو اور لوگوں کو بتایا۔ اپنے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یا جو باتیں وہاں آپ نے سنی ان میں سے ایک بات، حدیث طولانی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، گن سکتے ہیں اور گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اس کو نہیں گن سکتے، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ صرف یہی عمل نہیں ہے، اور اعمال بھی ہیں جن کے بارے میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہم مدارس میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں اللؤلؤۃ الدمشقیہ، اس کا جو متن ہے وہ شہید اول کا ہے اور جو شرح ہے وہ شہید ثانی کی ہے۔ وہ کتاب فقہ کی مدلل کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تمام شیعہ مدارس میں، پاکستان میں بھی، میں بھی اور نجف میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر نماز جماعت کے فضائل میں یہ روایت معصوم کی منقول ہے کہ اگر کسی نماز جماعت میں نمازیوں اور مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو، 10 ہو، 9 ہو، 8 ہو، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کا حساب کتاب ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نمازیوں و مقتدیوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر جائے، 10 سے زیادہ ہو، پھر اس نماز جماعت کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا حساب کتاب نہیں لکھ سکتے۔ خوش قسمت ہے وہ مومنین جو ایسی مساجد میں جا کے نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں جہاں نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے خیال میں تقریباً تینوں ٹائم ہماری مسجد میں، تینوں ٹائم صبح بھی، ظہری میں بھی اور مغربی میں بھی نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ صبح ہوتی ہے، لیکن صبح بھی کہ مظہر خان صاحب ریگولر صبح کی نمازی ہیں، 10 سے زیادہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی، 10 سے زیادہ ہوتی ہے۔ مغربی میں تو خیر 30-35 تک ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تینوں ٹائم جو نمازی یہاں آ کے نماز باجماعت پڑھتے ہیں ان کو اتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے کہ جس کو فرشتے بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا، اور یہ بھی دہرا دوں کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہ بصوت عال تذهب بالنفاق۔ 3 فائدے ہیں صلوات کے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ثواب میں نے عرض کر چکا، اتنا ثواب ملتا ہے صلوات بھیجنے والے کو کہ فرشتے بھی اس کا حساب کتاب نہیں لکھ سکتے۔ دوسرا، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ انہا تعد الذنوب حتی الورق، جو صلوات بھیجتا ہے بندے خدا، اس کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ وہ چاہے آپ آہستہ بھیجیں یا باواد بلند بھیجیں، اور لحاظ کے اندر آہستہ آہستہ بھی، یہ روایت بھی سنا دوں، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، بلکہ مضمون یہ ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت
آتش جہنم کی حرارت میرے قریب ہی نہ آئے، وہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ کی تلاوت کرے۔ وہاں کے 6 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ نماز پڑھ کے جب آپ سوتے ہیں تو وہ تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور 100 مرتبہ، ظاہر ہے یہ آپ اونچی آواز میں تو نہیں پڑھیں گے، باقی سارے بچے گھر والے آپ سو رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ آتش جہنم کی حرارت نام کی کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی، ثواب اتنا ملے گا کہ فرشتوں سے بھی وہ ثواب سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ 2 فائدے آپ آہستہ بھیجیں یا باواز بلند بھیجیں آپ کو ملتے ہیں، لیکن باواز بلند صلوات میں ایک خاص خصوصیت اور برکت ہے، وہ آہستہ اور زیر لحاظ صلوات میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصلاۃ علیہ بصوت عال تذہب بالنفاق۔ آپ نے فرمایا جو باواز بلند مجھ پر درود بھیجتا ہے زندگی میں کبھی منافقت نام کی چیز اس کے قریب نہیں آئے گی۔ باواز بلند درود بھیجیے۔ اللہم صلی اللہ وآلہ محمد۔ ایک مرتبہ پھر اپنے اپنے مرحومین اور ان مومنین کے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے جن کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، باواز بلند صلوات بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی تک اور ان کے بعد جو ائمہ معصومین ہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اس کو اپنی نبوت یا رسالت یا امامت کے ثبوت کے طور پر معجزات اور کرامات دے کے بھیجا ہے۔ یعنی جس زمانے کا جس طرح کے معجزے کا تقاضا تھا اس کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، حضرت پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو ایک جیسا معجزے دے کے کیوں نہیں بھیجا؟ کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے کے بھیجا، کسی کو وہ جادو کا توڑ، کسی کو وہ کے لیے وہ آتش نمرود کو جو ہے نا وہ گلزار کر دیا یا ٹھنڈا کر دیا، کسی کے لیے وہ سمندر کے اندر جو ہے نا پانی کے اندر گلیاں بن گئی، گلیاں پانی کی دیواریں بن گئی۔ عجیب ہے، پانی کی دیوار بنتی ہے اور وہ بنی اسرائیل کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں اپنے دیواروں کے اندر گلیاں بنی ہیں اور ان گلیوں سے گزر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نیچے خشکی ہونی چاہیے۔ اور میں نے روایت پڑھی ہے بہار الانوار کے اندر، ان سے کہا گیا محمد اور آل محمد کو واسطہ بنا کے صلوات کرو، سمندر کے اندر گلیوں میں چلنے کی جگہ بھی خشک ہو جائے گی۔ خشک ہو گئی جگہ ان کے لیے، سب کو جس زمانے میں جس قسم کے معجزے کا تقاضا تھا اس قسم کا معجزہ دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ ہمارے نبی کو وہ تمام معجزات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے جو آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تھے، ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس معجزات تھے۔ مرحوم مجلسی نے لکھا ہے 4444 بہت ہی آسان فگر ہے، 4444 کہتا ہوں میں، 4444 معجزات سے لیس کر کے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے اعضائے بدن میں معجزات تھے، انگلیوں سے چشمے جو ہے نا وہ ابلتے تھے، سمندر کی فضاؤں میں بھی معجزات تھے، جی وہ ہواؤں میں بھی، سمندر کے اندر بھی، درندوں کے اندر بھی، وہ شق القمر کا معجزہ، سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھنا، درخت کا آپ کے حکم پر اکھڑ کے پھر آپ کے پاس آنا، یہ نہج البلاغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس معجزوں کو امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے۔ جی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ اس طرف سے طرح کہیں نا کہ جڑوں سمیت جہاں جہاں تک اس کے جڑیں پھیلی ہوئی ہیں وہاں سے اکھڑ کے آپ کے سامنے آئے اور میرے الفاظ میں سلامی دے۔
آپ کے حکم پر درخت چلا آیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ درخت کی ٹہنیاں وہ میرے اوپر اور رسول خدا کے اوپر آ کے سایہ کر رہی تھی۔ اس پر بھی اکتفا نہ کیا، کہا اتنا اگر یہ درخت آپ کا تابع فرمان ہے اسے کہیں کہ آدھا یہاں آپ کے سامنے کھڑا رہے اور آدھا جا کے اسی طرح نصب ہو جڑوں سمیت جس طرح پہلے تھا۔ ہاں، آپ کے حکم پر درخت آدھا درخت کھڑا ہو جاتا ہے اور آدھا درخت آگے اسی طرح گڑ جاتا ہے جس طرح پہلے زمین میں وہ گڑا ہوا تھا۔ اکثر معجزے ایسے تھے جو وقتی تھے، یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے درخت کو اکھڑ کے آتے ہوئے دیکھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، سنگریزوں کو آپ کے دست مبارک پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، درندوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک ایسا معجزہ ہے، ایک معجزہ جو ابدی ہے، دائمی ہے، وہ ٹیمپریری نہیں ہے۔ یہ معجزہ جب ظاہر ہوا یا آسمان سے نازل ہوا اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک وہ معجزہ رہے گا، تو وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ بڑی دلچسپ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کفار آپ کی رسالت کا انکار کریں گے، آپ سے کہیں گے لست مرسلا، آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں ان سے کہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، تم میری رسالت کو مانو نہ مانو، میری رسالت کے ثبوت کے طور پر میرے پاس دو گواہ ہیں جو اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں، یہ دو گواہ کافی ہیں۔ ایک اللہ سے مراد خود اللہ نہیں ہے، اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے تو ہم سب کے سامنے آ کی گواہی نہیں دینی، اس نے تو کہہ دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا میرا گواہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ قرآن دوسرا سادہ الفاظ میں میری گواہی کے لیے، رسالت کی گواہی کے لیے قرآن کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کا جس کے پاس علم ہے۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے مستند تاریخ کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، قرآن تو قرآن ہے، اور یہ بھی بار بار میں چیخ رہا ہوں، ہمارے نزدیک یہی قرآن جو سنیوں اور شیعوں کے گھر میں ہے، جس کے 30 سپارے ہیں، 114 سورے ہیں اور 6600 کچھ آیات ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک آیت کو نہ کوئی بڑھا سکا ہے، نہ ایک آیت کو کوئی گھاٹا کر سکا ہے، کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا، بڑھا ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، سفید کپڑے پہنا مستحب ہے۔ ان کی قمیص جو ہے کہیں سے کٹ جائے، پھٹ جائے تو اس کی سلائی ہوتی ہے نا، کٹ جائے فرض کیجئے، اور اس جگہ اصولی طور پر تو یعنی اسی کلر کا کوئی ٹکڑا لگنا چاہیے نا، اسی کلر کا۔ قرآن کے اندر کوئی من گھڑت اپنی طرف سے آیت بنا کے قرآن میں شامل کرے، وہ ایسا لگے گا جیسے ان کی قمیص جو ہے نا وہ کہیں سے وہ پھٹ جائے، اور اس جگہ آپ کوئی کالا اس سائز کا کپڑا لگا دیں۔ کوئی قرآنی آیات جیسی آیت بنا ہی نہیں سکتا، اس کو شامل کرے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرام جیسا ہے۔ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے۔ آیت اللہ خوئی مرحوم کی ایک کتاب ہے البیان فی تفسیر القرآن، وہ تفسیر قرآن لکھنے لگے تھے، ابھی صرف مقدمہ لکھا تھا ایک جلد، اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ ہماری بدقسمتی کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا اور انہوں نے مکمل تفسیر لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے اندر لکھا انہوں نے معجزہ کے چیپٹر میں کہ قرآن کیوں معجزہ ہے،
لوگوں نے اپنی طرف سے سورہ الحمد بنایا ہے، اس کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سورہ الحمد جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے سورہ الحمد میں کیا فرق ہے؟ کیا اس میں ایسے فصاحت اور بلاغت کے رموز ہیں جو لوگوں کے خود ساختہ اور بنائے ہوئے سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں؟ سورہ کوثر جیسی سورت بھی لوگوں نے بنایا ہے، وہ بھی تفسیر المیزان البیان کے اندر موجود ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لیکن قرآن جیسا کلام کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی قرآن ہے۔ شیعوں پر یہ الزام لگتا ہے، میں کسی دن نہ وہ فہرست سناؤں گا آپ لوگوں کو ان الزامات اور تہمتوں کی جو شیعوں پر لگتے ہیں اور بہت سارے سادہ لوگ مسلمان باور کیے ہوئے ہیں کہ ہاں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ شیعہ مثلا یہ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے باور کیا ہوا ہے، اور وہ بھی کوئی معمولی کسی گلی کوچے کے مولوی کی لکھی کتابیں نہیں ہیں، وہ جن کی کتابوں کو پڑھ کے لوگ اپنا عقیدہ بناتے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ آدمی کی ہنسی نہیں روکتی، جیسے اکثر میں وہ کہتا ہوں، وہ لکھا ہوا ہے کہ جو شیعہ جب اپنے کسی مرحوم کو دفن کرتے ہیں نا، اس کو دفن کرنے سے پھر اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ شیعہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ جو بھی یہ سنے گا تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ باور نہیں کرے گا، اگر کوئی ظاہر ہے باور کرتا ہے تو پھر مجھے یقیناً متنفر ہوگا، کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے بے رحم لوگ ہیں، مرحوم کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، کیوں کاٹتے ہیں بھائی؟ اور یہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کی جلد نمبر 2 میں بھی ہے اور جلد نمبر 7 کے اندر بھی ہے۔ شیعہ اپنے مرحوم کو دفن کرتے ہیں، پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ کیوں کاٹتے ہیں بھائی؟ اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو اس کا نامہ اعمال یا فائل دائیں ہاتھ میں وہ دی جائے گی، وہ بڑے فخر سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ معاشر والو، یہ میری جو ہے نا کتاب کو دیکھو، میرے نامہ اعمال کو دیکھو، میرے زیارات کو دیکھو، میری نمازوں کو، میری مجالس کو دیکھو، میرے نماز شب کو دیکھو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کی فائل بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، جس میں برائیاں ہوں گی، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتیا کتابیہ، کاش یہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دکھایا جاتا اور نہ دیا جاتا۔ وہ اس کا بائیں ہاتھ اس لیے کاٹتے ہیں کہ جب فرشتے اس کے بائیں ہاتھ میں فائل تھمانے دینے آئیں گے، وہ یہ کہہ سکے گا کہ میرا تو بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں۔ یہ کیا کھیل تماشا ہے۔ افسوس دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ باور کرتے ہیں اس قسم کے الزامات پر۔ ایک پوری فہرست میں رات کو دیکھ رہا تھا، مرحوم امینی عبدالحسین امینی کی 11 جلد کتاب میں سے جلد نمبر 3 میں وہ تمام الزامات موجود ہیں جو بڑے بھاری بھرکم علماء کرام نے شیعوں پر الزامات لگائے، چھاپ دیے گئے ہیں ان الزامات کو، چھاپ دیا گیا ان الزامات کو۔ ان الزامات میں سے ایک یہ ہے کہ موجودہ قرآن کو شیعہ قرآن نہیں مانتے، کہتے ہیں اصل قرآن ہمارے امام زمان کے پاس ہے، یہ قرآن ناقص ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ الزام غلط ہے۔ جس طرح باقی مسلمان اس 30 سپاروں کو کتاب خدا مانتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح شیعہ بھی انہی 3 سپاروں کو کلام خدا سمجھتے ہیں۔ 114 سورے ہیں اور 6600 کچھ آیات ہیں۔ ایک آیت کا نہ کوئی اضافہ کر سکا ہے نہ ایک آیت کو گھٹا سکا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ شیعہ موجودہ قرآن کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں اس میں کمی ہے، اصل قرآن امام زمان کے پاس ہے۔ یہ بات غلط ہے، امام زمان کے پاس بھی یہی قرآن ہے جو آپ کے اور مسجد امام صادق میں ہے، وہ بھی کلام خدا ہے مکمل، اور ہمارے ہمسائے میں مسجد الرحمن ہے، ہاں اس میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں وہ بھی مکمل قرآن ہے جو ان حضرت پر نازل ہوتے ہیں۔
یہ عقیدہ آپ کا کلیئر لوگوں کے سامنے بیان ہونا چاہیے. یہ قرآن تو واضح ہے. دوسرا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ کون ہے جس کی گواہی کو خدا نے کافی قرار دیا ہے. میرے حبیب کوئی مانے نہ مانے، جب تک یہ معجزہ قرآن تیری رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور اس قرآن کا عالم، اس قرآن کا معلم جب تک موجود ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کون ہے؟ نیٹ پر موجود ہے شیخ محسن ندفی کی تفسیر الکوثر، اس کو پڑھیے. اس آیے کریمہ کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں تمام شیعہ مفسر اس بات پر متفق ہیں کہ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے، اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے. کتاب خدا کے عالم امیر المومنین ہے. رسول خدا کے بعد امت میں سب سے زیادہ علم امیر المومنین کے پاس تھا. خود فرماتے تھے مجھے قرآن کی آیات کے بارے میں ایک آیت، ایک سورہ کے بارے میں پتہ ہے. کون سی سورت خشکی پر نازل ہوئی ہے، کون سی سورت جو ہے وہ سمندر میں، کون سی سورت کس کی شان میں، کون سی سورت یا آیت کس کی مذمت میں، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، عام کون سی ہے، خاص کون سی ہے، مطلق کون سی ہے، مقید. مجھے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پتہ ہے. حبر الامہ ابن عباس اپنے علمی تباہر کی وجہ سے تفسیر قرآن میں وہ بہت زیادہ، علم قرآن میں بہت زیادہ شہرت کرتے ہیں. ابن عباس حبر الامہ، حبر عربی میں سیاہی کو کہتے ہیں. سیاہی کو یعنی کسی کے زیادہ علم کی طرف اشارہ کیا جاتا، گویا یہ سیاہی تھے. ہاں، سیاہی سے جو علوم کو لکھا جاتا ہے حبر الامہ کہتے تھے. حبر الامہ سے جب پوچھا گیا کہ علی کے علم کے مقابلے میں آپ کے علم کی کیا حیثیت ہے، فرمایا علی کے علم کے مقابلے میں میرے علم کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں قطرہ کی بھی نہیں ہے. ہمارے نزدیک بالاتفاق من عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اہل سنت کے مشہور اور معروف مفسر روح المعانی، جس کی تفسیر کا نام ہے محمود آلوسی، یاد رکھیں اس کو. محمود اور سید بھی تھے اتفاق سے. یہ سید محمود آلوسی کی کتاب ہے، تفسیر کا نام ہے روح المعانی. وہ اس میں دو روایات نقل کرتے ہیں، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی اور ایک جناب محمد حنفیہ سے، کہ من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی ہے. یہاں تک نقل کرنے کے بعد حد ہوتی ہے بے انصافی کی. کوئی اس کے بعد جو جملہ یا تبصرہ کرنے لگے ہیں کوئی وزن نہیں ہے. کوئی عقل مند انسان ان کی اس بات کو جو ہے نا وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کہتے مجھے اپنی زندگی کی قسم، وہ خدا کی قسم نہیں کھاتے، نہ اسماء جلالہ کی قسم کھاتے ہیں، مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم کتاب تھا. کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ علی کے پاس علم کتاب خدا کا علم تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی کے پاس کتاب خدا کا علم تھا. لیکن اس آیے کریمہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی رسالت کے گواہ کے طور پر کافی سمجھا ہے، اس سے مراد علی نہیں ہے، کوئی اور ہے. یہ معمہ ہے. علی نہیں ہے تو پھر کوئی اور. وہ کون ہے؟ کوئی اس کا مصداق نہیں ہے، کوئی اس کا نمونہ نہیں ہے. کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ من عنده علم الکتاب سے مراد کون ہے. کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ علی نہیں ہے، باقی پتہ نہیں شاید کوئی اور ہوگا. بھائی میرے بھائی، اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا نام آ چکا ہے. جی قل کفا باللہ شہیدا، گواہ کے طور پر ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے. اچھا جی، علی نہیں ہے اور رسول خدا بھی نہیں ہو سکتے.
کیوں؟ رسول خدا تو وہ رسول ہونے کے مدعی ہے نا، مدعی خود تو گواہ نہیں بن سکتا، اللہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا نام آ چکا ہے، رسول بھی نہیں ہو سکتے جو مدعی ہیں، آپ کے بقول اگر علی بھی نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں کوئی اور اصحاب پیغمبر میں بندہ دکھاؤ جس کے پاس قرآن کا علم علی سے زیادہ ہو۔ نہیں ہے، یوم المومنین کا دو کے اعلان ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے پاس کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ یعنی علی کیوں گواہ کے طور پر کافی ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ رسول خدا کے پاس 4444 معجزات ہیں جی، ان میں سے دو معجزے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک علی ہے۔ کسی اور کے بارے میں رسول خدا نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا میرے حبیب تیرے رسالت کے ثبوت کے لیے یہ دو گواہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 4444 معجزات میں سے 4442 معجزات ایک طرف اور قرآن اور علی یہ ایک طرف ہے۔ علی کیوں معجزہ ہے؟ علی کا ایک معجزہ ہونے کا جو پہلو ہے وہ ولادت سے شروع ہوتا ہے، ولادت سے۔ معجزہ کے طور پر دیوار کعبہ شق ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ہماری روایات کے مطابق خانہ کعبہ میں ولادت کے فوراً بعد جہاں دنیا کے بچے روتے ہیں تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، یہاں میرے اور آپ کی امام اول نے خانہ کعبہ میں ولادت کے فوراً بعد سورہ مومنون 18واں سپارہ تلاوت شروع کر دی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے قیامت کے دن جو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ کامیاب ہوں گے جو پابندی کے ساتھ زکات ادا کرتے ہوں گے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنے وہ دامن عفت کو داغدار نہیں کرتے اور اپنی شرعی ہمسر یا پرانے زمانے کے مطابق کنیزوں کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کے اپنے دامن کو داغدار نہیں کرتے۔ اور کون کامیاب ہوگا؟ والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون، وہ کامیاب ہوں گے روز قیامت جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان کے پاس اگر کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ عجیب ہے میرے عزیزو، دو دفعہ نماز کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر شروع میں بھی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ بھی کامیاب ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہ جو صفات بیان کی ہیں یہ وارث ہوں گے۔ میراث کے طور پر ان کو کیا ملے گا؟ نقد رقم ملے گی، درہم، دینار، اشرفی، پلاٹ۔ یرثون الفردوس هم فیہا خالدین، ان کو میراث میں فردوس برین میں جگہ ملے گی، اور جو فردوس برین میں ایک دفعہ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو نکالا نہیں جاتا۔ ان آیات کی امیر المومنین نے تلاوت کی، اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس کو غلو نہ سمجھے، یہ نہ کہیں کہ وہ شیعہ بڑھاتے ہیں۔ وہ میرے بھائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی لوگوں نے جناب مریم کے وہ عفت کو جو ہے نا وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھا، آپ سے کہا کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ، گہوارے میں حضرت عیسیٰ تھے، ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہاں تم اس سے خود پوچھو،
یہ تمہیں جو ہے نا وہ جواب دے گا، یہ میری عفت اور پاکدامنی کی گواہی دے گا۔ ولادت کے بعد گہوارے میں عیسیٰ بن مریم نے کہا یاد رکھو انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ دونوں تو ولادت کے بعد کی بات ہے نا۔ ملا جامی نے شواہد نبوہ، تمام علماء شیعہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے سن 255 ہجری اور 15 رمضان 15 شعبان کو۔ اہل سنت کے بعض علماء قائل ہیں امام کی ولادت کے، بعض علماء منکر ہیں۔ ابن حجر ہیثمی آپ کی ولادت کا قائل ہے۔ ملا جامی جس کی کتابیں شیعہ سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ امام زمان کی ولادت ہوئی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ولادت کے واقعے کو لکھا ہے۔ اس واقعے میں سے جو نکتہ میں نے اپنے مطلب کا نکالنا ہے یا اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کہ ایک بچے کے دنیا میں فوراً آنے کے بعد باتیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نہ یہ عقل کے خلاف ہے نہ نقل کے خلاف ہے۔ لکھا ہے کہ جب امام کی ولادت کے لمحات قریب آئے تو امام حسن عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ سامرہ میں 2 امام معصوم دفن ہیں، ایک ہمارے 10ویں امام اور ایک 11ویں امام، ایک امام زمان کے والد گرامی جناب الجارجیس اور امام علی النقی کی ہمشیرہ بہن جناب حکیمہ۔ جناب حکیمہ جناب نبی کے بعد بیٹھی ہوئی تھی، آپ فرماتی ہیں یہ مولا جانب جانی نے لکھا ہے، اہل سنت کے صف اول کے بر صغیر کے صوفیوں میں پہلے نمبر کا جن کا نام آتا ہے۔ میٹرک کی کتابوں میں آپ دیکھیں اسلامیات میں، یعنی بر صغیر کے صوفیوں میں پہلا نام جو ہے وہ مولا جامی کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں امام کے پاس بیٹھ کے اب امام حسن عسکری کے کہنے پر یا آج خود میں وہ معوذتین اور سورہ قدر کی تلاوت کرتی جاتی تھی اور نرجس کے شکم پاک سے ان آیات کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ علی کا علم بھی معجزہ ہے، ولادت بھی معجزہ کے طور پر ہوئی ہے۔ ولادت کے فوراً بعد قرآنی آیات کی تلاوت یہ بھی غیر معمولی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کسی بھی نبی کے معجزہ کے نتیجے میں کوئی ناممکن ممکن میں تبدیل نہیں ہوا، ناممکن ممکن میں تبدیل نہیں ہوتا۔ بطور معجزہ کسی نبی نے کوئی محال کام نہیں کیا ہے۔ محال، ایک محال کی مثال دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ ابھی اس وقت 9:25 ہوئے ہیں، 9:25 پہ مسجد امام صادق اور امام بارگاہ کا حال یہ تاریک بھی ہو، اندھیرا بھی ہو اور روشنی بھی ہو، یہ محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ قیامت میں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ہونے والا کام ہے۔ علی کا علم بھی معجزہ ہے۔ ولادت کے فوراً بعد، امیر المومنین کی ولادت کے بعد لوگوں نے دیکھا رسول خدا اپنی زبان چسا رہے ہیں، اپنے لعاب دہن کے قطرے علی امیر المومنین کے دہن مبارک میں ٹپکا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بڑے بڑے نومولود بچوں کو بچیوں کو دیکھا ہے، کسی نومولود بچے کے ماں نے، باپ نے، نانا نے، دادا نے یہ کام نہیں کیا کہ آپ نے اپنی زبان کیوں چسائی اور لعاب دہن کے قطرے وہ کیوں منہ میں ٹپکائے؟ فرمایا میں نے زبان کے ذریعے اور یہ لعاب دہن کے قطروں کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کر دیا۔ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟
مفتی صاحب کا وہ جملہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول نے علی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. تعلیم کا مطلب پڑھانا ہوتا ہے. اردو میں تعلیم علم کو کہتے ہیں، عربی میں تعلیم پڑھانے کو کہتے ہیں، سکھانے کو کہتے ہیں. یہ رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے نا، اور امیر المومنین رسول خدا کے شاگرد تھے، اور امیر المومنین بڑے فخر سے کہتے تھے علمنی رسول اللہ ذکرنی رسول اللہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کب شروع کیا ہے امیر رسول خدا نے علی کی تعلیم کا سلسلہ؟ فرمایا اس وقت شروع کیا جس وقت یا جس لمحے میں علی نے آنکھ کھولی، اور اس وقت تک جاری رکھا تعلیم کا سلسلہ جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی. وقت آخر علی کو بلایا رسول خدا نے. وقت آخر چند لمحے چادر یا کسا کے نیچے امیر المومنین رہے. اس کے بعد سر آپ نے باہر نکالا. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ چند لمحے جو آپ کے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے رسول خدا سے، اس میں آپ کو کیا بتایا، کیا سکھایا رسول خدا نے؟ یہ دیکھیں معجزہ. علمنی رسول اللہ الف باب من العلم. رسول خدا نے ان چند لمحوں میں مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے. یفتح کل باب الف باب من العلم، اور ہر باب سے 1000 باب علم کو خود بخود جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. یعنی چند لمحوں میں 1 ملین علم کے باب کا ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہونا یہ معجزہ ہے. علی کی شجاعت بھی معجزہ ہے. رسول اللہ امیر المومنین کی ضربتیں بھی معجزہ ہوا کرتی تھی. تاریخ میں لکھا ہوا کانت ضرباتہ وترا. علی نے اپنی جہادی زندگی میں، وہ چاہے جہاد رسول خدا کے زمانے میں کیا ہو، خیبر میں، خندق میں، بدر میں، حنین میں، یا رسول خدا کے بعد صفین میں اور نہروان اور جمل میں، جتنے لوگ علی کے تلوار سے مارے گئے، کسی کو مارنے کے لیے رسول علی کو دوسری دفعہ تلوار کا وار نہیں کرنا پڑا. کانت ضرباتہ وترا. علی نے جتنوں کو بھی مارا ایک وار اور ایک ضربت سے مارا ہے، دوسری ضربت کی نوبت نہیں آنے دی. کانت ضرباتہ وترا. دوسرا معجزہ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ معجزہ ہوتا تھا. جس کو بھی مارتے تھے اگر مقابلے میں آنے والے کا قد لمبا ہوتا تھا، یوں چوڑائی میں کمر پر وار کرتے تھے، قد کا چھوٹا ہوتا سر پر وار کرتے تھے. وار سر پر کرتے پھر بھی 2 برابر 50% جو ہے نا وہ 50% ٹکڑے ہو جاتے تھے. کمر پر وار کرتے تو بھی 50% جو ہے نا 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. بہت قیمتی مجمع اور سامعین ہیں، قابل رشک ہیں میرے عزیز جوانوں. یہ اس نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہل بیت اطہار کو یاد کرنے، ان کے عمل کو زندہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. میں نماز ظہر کے بعد ہمارا روزانہ 10-15 منٹ 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے. اس میں یہ حدیث میں نے سنائی، یہ بھی امیر المومنین کا فرمان ہے. فرمایا یہ کچھ چیزیں ہیں، غالباً 5 چیزیں جو مستحسن ہیں، قابل تعریف ہے، حسن ہے، یعنی اچھی ہیں. لیکن یہ 5 چیزیں 5 لوگوں میں صرف حسن نہیں ہیں، احسن ہیں، بہت زیادہ زیب دیتی ہے. نمبر 1 عدل و انصاف حسن ہے. عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، مساوات سے کام لینا، حقداروں میں ان کے حق کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کرنا، یہ حسن ہے. لیکن اگر کوئی حکمران عادل ہے یہ اس کے لیے احسن ہے. احسن ہے. جود و سخا
یہ حسن ہے، لیکن ایک مالدار صاحب ثروت آدمی وہ سخی ہو وہ اس کے لیے احسن ہے۔ صبر ایک قابل تعریف اور مستحسن صفت ہے، لیکن اگر ایک فقیر اور غریب اپنے اس پر فقر پر اور ناداری پر صبر کرے یہ احسن ہے، احسن۔ اس کے بعد فرمایا حیا، یہ شرم حیا ایک حسن صفت ہے، قابل تعریف ہے، لیکن یہ شرم حیا خواتین میں ہو وہ احسن ہے۔ یہ آخری ٹکڑا آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین نے توبہ کرنا، توبہ یہ حسن ہے، لیکن اگر ایک جوان توبہ کرے یہ اس کے لیے احسن ہے، احسن ہے۔ بہت ساری روایات کا یہ مضمون ہے، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ سے توقعات رکھتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت جی اپنے ماننے والے اور چاہنے والے جوانوں سے کچھ توقعات رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا بس اگر چلے میں ہمارے چاہنے والے اس جوان پر تازیانے یا کوڑے برساؤں جو اپنا دین حاصل نہیں کرتا، اپنی دینی مسائل سے آگاہ نہیں ہوتا۔ بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آپ گزر رہے ہیں۔ دشمن مکتب تشیع کو بدنام کرنے کے بہانوں کے تلاش میں ہیں۔ کچھ بے بنیاد الزامات ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، کہتے ہیں یہ جو عشرہ مبشرہ ان کی روایت کے مطابق 10 جو ہے نا وہ صحابہ کرام ہیں، دنیا میں ان کی زندگی میں رسول خدا نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ شیعہ ان عشرہ مبشرہ سے نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت کی وجہ سے یہ لفظ 10 بھی نہیں بولتے۔ 1 2 اگر گننا ہو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے بعد 10 نہیں کہتے۔ عشرہ مبشرہ سے نفرت کی وجہ سے 9 جمع 1 کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں چھاپ دیا ہے بے حیاؤں نے، یہ کتاب کے اندر یہ اپنے کسی مسجد کا یا ہسپتال کا پلر 10 نہیں وہ بناتے، کیوں؟ عشرہ مبشرہ سے نفرت کے لیے۔ وہ یہ مرحوم امینی نے عابدی صاحب جلد نمبر 3 میں میرا خیال میں 15-20 روایات بیان کی ہے، جس میں شیعوں کی 10 نے کیا، مومن کی 10 نے کیا، فلاں کی 10 نے کیا۔ من جملہ لکھا ہے اگر ایک آدمی حج پہ جاتا ہے اور اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، ادھر سے لے کے گیا تھا لیکن وہاں کسی جیب کترے ظالم نے اس کی جیب کاٹی، یہ سب بہت ہوتا ہے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ ہر سال مجھے کچھ پیسے دیتے ہیں، کہتے میں ایک دفعہ حج پہ گیا ہوں تو وہاں ایک مومن کی جیب کٹ گئی تھی، حجی کی، وہ بڑا پریشان تھا، یہ پیسے مجھ سے آپ لے لیں، اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو جائے کسی کی جیب کٹ جائے تو اس کو دے دیں، ورنہ نیاز کے طور پر جو ہے نا اس کو وہاں پر استعمال کرے۔ اب ایک آدمی کا پیسہ تھا، جیب کٹ گئی، کسی وجہ سے قرض بھی نہیں ملتا، قربانی کا پیسہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ قربانی کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 10 روزے رکھے، 10 روزوں میں سے 3 روزے وہی مکے میں رکھے، پیشے سفر میں۔ اس کے بعد ہے قرآن میں وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، یہ 3 روزے وہی مکے میں رکھے اور باقی 7 روزے واپس ملک آنے کے بعد رکھے۔ اس کے بعد آیہ کریمہ ہے فَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ ہو گئے 10 روزے۔ یا کسی بچے سے 1 2 پوچھو، 1 2 پر آپ ہی آپ 1 2 سناؤ۔ آگے اور کے بعد 10 11 12 کسی سے پوچھو یار، پوری دنیا میں کسی شیعہ سے گنتی پوچھو، ایک بھی نہیں کہے گا 10 کی جگہ 9 جمع ہے۔ کتنی حماقت ہے یہ الزام۔ یہ 10 کی عدد نہیں بولتے، 10 بولنا ہو تو 9 جمع 1 کہتے ہیں۔ انڈے گننے ہو تو 9 جمع 1 انڈے، ہاں مالٹے گننے ہو 9 جمع 1 بندے گننے ہو 9 جمع۔ یہ کچھ بے بنیاد الزامات ہیں۔ کچھ الزامات وہ ہیں
وہ ہم موقع دیتے ہیں ان کو الزام لگانے کا، اور وہ الزام نہیں ہوتا، وہ الزام نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کیونکہ آپ ایسے لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے میں آپ کو فن بیان کرنا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک بندہ کہتا ہے اہل منبر، اب وہ علامہ ہے یا ذاکر، کہتا ہے میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی۔ مجھے بتائیں لائیو پروگرام میں یہ ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے تک آپ کی یہ آواز جا رہی ہے۔ اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر وہ لعنت بھیجتا ہے، اور اس کو لائیو پروگرام میں کوئی سنے اور پھر اس کو ہزاروں کا مجمع داد دیتا ہے، اچھا بھائی پھر کسی مسجدیں بنا تو بھی اڑاؤ دھماکے کے مواد سے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اور آیت پیش کرتا ہے بندہ، قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، بھئی کہاں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے؟ خدا قرآن میں فرماتا ویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے، یا قول اس کے لعنت ہے نماز پڑھنے والے پر۔ بھئی آیت اگر اتنی ہوتی نا، آگے نہ ہوتی، ہم بھی سوچتے کہ خدا کہیں فرماتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقم الصلاۃ من طلوع الشمس الی غسق اللیل۔ یہ کیوں فرما رہا اللہ تعالیٰ ویل ہو نماز گزاروں کے لیے؟ یہ چور بھی ہے، آیت پوری نہیں پڑھتا، آیت پوری یہ ہے ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم فی صلاتهم ساہون۔ ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے جو نماز میں سستی برتتے ہیں، مکمل تو طالب الصلاۃ بھی نہیں ہے، ایک دن پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی۔ میری آپ سے درخواست ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی بھی پڑھنے والا ہو، وہ اگر نماز کے خلاف زبان کھولتا ہے مجلس کے دوران یا مجلس کے بعد، اس کو روکنا اور ٹوکنا فرض ہے واللہ باللہ تعالیٰ، اور خاموشی اختیار کرنا فعل حرام ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا ہم کو، کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ، میری امت میں جب بدعتیں سر اٹھانے لگے، اس سے بڑھ کی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی قرآن کی آیت کو نماز کے خلاف پیش کرے اور منبر سے کہے اللہ تعالیٰ نے نماز پر لعنت بھیجی ہے، اور ہزاروں کا مجمع اس کو ناروں کی گونج میں داغ دیتا ہے۔ اور آپ کے خطرناک بات بتاؤں، اسی آیہ کریمہ کو نماز کے خلاف یزید بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتا تھا۔ یہ اہل سنت کے دور میں لکھا ہوا ہے، وہ کہا کرتا تھا، شعر اس کا ہے ما قال ربک ویل للہ شربوا، قرآن میں تمہارے رب نے، خدا نے کہیں یہ نہیں فرمایا ویل یا بربادی ہے یا لعنت ہے ان لوگوں پر جو شراب پیتے ہیں، کیوں خود شراب پیتا تھا نا۔ ولید کے دربار میں جب یزید کی بیعت کا سوال رکھا گیا نواسط پیغمبر کے سامنے، پہلے اپنا تعارف کرایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت ہیں، ہمارے گھر معمول کے مطابق فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، اور یہ جس کے کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ وہذا یزید، یہ یزید ہے شارب الخمر، شراب پیتا تھا، اور اپنے شراب خوری کے حق میں قرآنی آیات کو پیش کرتا ہے نماز کے خلاف۔ جی مسند رسول پر بیٹھا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، اس نام کی کتاب چھپی ہے نا، امیر المومنین یزید، اسی نام کی کتاب چھپی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، جو نماز کے خلاف قرآن آیات کو استعمال کرتا ہے۔ ما قال ربک ویل للہ شربوا، تمہارے رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ویل اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہوں، بل قال ربک ویل للمصلین، تمہارے رب نے تو کہا ہے ویل اور بربادی ہے نماز گزاروں کے لیے۔ مجھے بتائیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ جو ہزاروں کے عزاداروں کے سامنے حارد سرائی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، جی وہ یہی موقف تو اس کا بھی ہے بھائی، یزید کا بھی ہے،
آپ یہ منبر حسینی پر بیٹھ کے یہ حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں یا یزیدیہ کا پرچار کر رہے ہیں؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے کوئی پوچھے کہ تم جس زبان سے یہ کہتے ہو کہ علی 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اسی زبان سے یہ گستاخی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی پر قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ اذا ظہرت البدع فی امتی، میری امت میں جب بدعتیں سر اٹھانے لگے، عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور اس کو روکے ٹوکے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سر پر وہ 7-8 میٹر کا کپڑا جو ہے وہ امامت کے نام یا پگڑی کے نام سے ہوتا ہے، یہ لمبا جوڑا جو ہے نا وہ جھولا اس نے پہنا ہوا ہو۔ جس کو مسئلہ آتا ہے وہ اس مسئلے کا عالم ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک یہاں ایسا نہیں آپ دکھا سکتے جو یہ کہے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے کوئی زمین میں جو اسلام کو، جو روزے کو، نماز کو فرض نہ سمجھے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا وہ گناہگار ہے اور پرلے درجے کا گناہگار ہے، معمولی گناہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ اسلام میں روزہ فرض ہی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ عرب پتی ہوں گے، حج بیت اللہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان سے پوچھو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جی اگلے سال کریں گے، فلان کریں گے، میاں کو بھی لے کے جاؤں گی یا وائف کو بھی لے کے جاؤں گا، بہانے کریں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اسلام میں نماز فرض، حج فرض ہی نہیں ہے، وہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جو یہ کہے اللہ نے قرآن میں نمازی پر لعنت بھیجی ہے، وہ نماز کو فرض سمجھتا ہوگا؟ سوچ کے بتائیں یار۔ وہ کہتے ہیں نا یاسین قادری، وہ بولو یار۔ وہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے پر لعنت والے پر لعنت بھیجی ہے، وہ کہاں نماز کو فرض سمجھتا ہوگا؟ وہ جو نماز کو فرض نہ سمجھے، وہ اگر گیل ہاتھ آپ سے ملائے نا، اپنا ہاتھ پاک کریں، وہ مسلمان نہیں رہتا جو نماز کو فرض نہ سمجھے۔ ہم امیر المومنین کے جو کمالات، معجزہ ہے نا معجزہ، ہم ان کو اپنا نہیں سکتے۔ علی جتنا علم میرے اور آپ کے پاس نہیں آ سکتا، علی جتنی شجاعت وہ میرے مجھ میں اور آپ میں نہیں آ سکتی، وہ معجزہ ہے۔ یہ کمالات اس لیے خدا نے دیے ہے کہ وہ امام تھے، میں اور آپ نہ امام ہیں اور نہ بلکہ نائب امام بھی نہیں ہے، ہم فقیر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کچھ علی کی صفات ہیں کہ جن کو ہم اپنا سکتے ہیں، حلم، علی کا حلم اس کو اپنا سکتے ہیں، تواضع اس کو اپنا سکتے ہیں، علی کی غریب پروری اس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے بس میں ہے کہ غریب پروری کریں، یتیموں پر رحم کریں، بیواؤں پر رحم کریں، تواضع سے پیش آئیں، تکبر کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں پڑھ رہا تھا غالباً ایک کوفہ کا ہی واقعہ ہوگا، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، اب تک مجھے اترنا چاہیے۔ ایک ضعیف خاتون کو دیکھا امیر المومنین نے اپنے پشت پر ایک مشکیزہ لے کے جا رہی ہے، بڑی مشکل سے چلا بھی نہیں جاتا تھا اس سے۔ امیر المومنین نے اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، مشکیزہ اٹھایا، پھر اس کا حال پوچھا، یعنی اس کی حالت زار کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ کوئی غیر معمولی پریشان غریب خاتون ہے، پشت پر مشکیزہ لے کے آنے والی خاتون، اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی بے بس و بسہارا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ کہا کہ میرا ایک میاں تھا، اس کو علی نے وہ کسی سرحد پر بھیجا جنگ کے لیے، وہ شہید ہو گیا ہے، اور اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ان لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں گزارا کرتی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے دے دو، میں یہ اٹھا کے تمہارے گھر پہنچاتا ہوں۔ امیر المومنین نے مشکیزہ پشت اٹھایا، اس کے ساتھ چل دیے۔
راستے میں کچھ جاننے والے ملے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین یہ ہمیں دے دیں۔ فرمایا مشکدہ تو تم میری طرف سے اٹھا لو گے، روز قیامت میری بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ اس کو گھر تک پہنچایا، اس خاتون کو نا گھر تک پہنچایا، اور پھر نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ دوسرے دن وہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کے امیر المومنین اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ وہی بندے خدا جس نے کل مشکدہ اٹھانے میں تمہاری مدد کی تھی، میں وہی بندے خدا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھی اور فرمایا یہ دیکھ ہمارا عقیدے کے مطابق نا اس کائنات میں نا موجودات میں یعنی تیسرا مقام علی کا ہے، پہلا مقام اللہ کا ہے، دوسرا مقام حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، اور تیسرا مقام ہمارے عقیدے کے مطابق اور بہت سارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق علی کا ہے۔ یہ علی اس خاتون سے کہتے ہیں میں کچھ ثواب کمانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جو اسے تم کہو گی کہو تو میں آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا دوں تم بچوں کو سنبھالو، یا میں بچوں کو سنبھالتا ہوں تم آٹا گوندھ کے روٹی پکا دو۔ کہا کہ نہیں، روٹی پکانا یہ میرا کام ہے، میں آپ سے اقدر ہوں، افسر بھی ہوں اقدر بھی ہوں، یعنی مجھے آپ سے زیادہ طریقہ آتا ہوگا، میں خاتون خانہ میرا کام ہی یہی ہے، آپ بچوں کو سنبھالیں۔ بچوں کو بھی مومن نے سنبھالا، وہ گھر سے لے کے جو چیز لے گئے تھے وہ اپنے ہاتھ سے بچوں کے منہ میں ڈالتے تھے۔ پھر اس خاتون نے کہا بندے خدا اتنی تم نے میری مدد کی ہے، یہ تنور ہے اس کے اندر لکڑیاں ڈال کے اس میں جو ہے نا اس کو بھی سلگاؤ، اس کو تاکہ وہاں اسے بھی ہم استفادہ کریں۔ یہ کام کر رہے تھے، اتنے میں ایک ہمسایہ خاتون داخل ہوئی اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس سے خدمت دے رہی ہو؟ کہا یہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ عرض کیا واہ حیاء، مولا میں آپ سے شرمسار ہوں، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں شرمسار ہوں، میری وجہ سے تم اس حالت سے گزر رہی ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے اس حالت سے گزر رہے ہیں۔ بس مصائب بھی ہمارے ہو گئے، اس غریب پرور علی کی بیٹیاں اور اس کی پوتیاں، جس سے بیوہ خواتین کی غربت اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، 7 محرم سے لے کر شام کے زندانوں میں شہادت تک اتنا پانی نہیں ملا جس سے سیراب ہو سکیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اور اتنا کھانا نہیں ملا جس سے وہ سیر ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پس عصر عاشور تک یہ بھوکے پیاسے تھے بچے، اس کے بعد فراوان پانی ملتا رہا ہوگا، فراوان کھانا ملتا رہا ہوگا، لیکن عزاداروں نہیں، کفور شام کے وہ راستے کے واقعات، زندانوں کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ واقعی کربلا کے بعد بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے وہ سیر ہو سکے، اتنا پانی بھی نہیں دیتے تھے یہ ظالم کی جس سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے سیراب ہو سکیں۔ میں نے علامہ علی نقوی کی یہ روایت سنی ہے، وہ فرماتے تھے شمر کی قیادت میں یہ کاروان جا رہا ہوتا تھا، شام جہاں رکنا ہوتا تھا یہ ظالم اپنے وہ سواریوں کو سائے میں بٹھا دیتا تھا، اور اس ڈٹے ہوئے قافلے میں جس میں نبی زادیاں بھی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا۔ ایک منزل پر یہ کاروان رکا، اور رک کے یہ شمر نے مشکیزہ اٹھایا اور بھرے مشکیزے کا پانی باری باری اپنے پہلے وہ سواریوں کو پلایا، پھر سواریوں کو
جناب سکینہ نے جناب زینب کبریٰ سے اجازت لی. پھوپھی اماں آپ کو پتا ہے 7 تاریخ سے لے کر آج تک ہمیں اتنا پانی نہیں ملا کہ جس سے ہماری پیاس بجھ سکے. آپ اگر اجازت دیں تو اسے پانی مانگوں؟ فرماتی ہیں بیٹی میں روکتی نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سنگ دل کو تیری یتیمی پر پیاس پر رحم آئے. جی اجازت دینے کے بعد آگے بڑھی اور شمر والوں سے کہا شمر میں یہ نہ کہوں گی کہ پہلے مجھے پلا دے، لیکن جب سب سواریوں کو پانی پلا چکو اور بچ جائے مجھے بھی اس سے پانی پلا دینا. ظالم نے کوئی جواب نہیں دیا اور باری باری سب سواریوں کو پانی جب پلا چکا ایک جگہ جا کے مسجدے کے دہانے کو کھولا اور یہ بچی اس خیال سے کہ شاید اب میری باری آ گئی ہے کوزہ لے کے آگے بڑھی. عزادارو اس ظالم نے بچی کو دکھا کے پانی زمین پر گرا دیا. پانی کا زمین پر گرنا تھا، گیلی مٹی اٹھا کے اس بچی نے اپنے کلیجے پر رکھنا شروع کیا. شاید اس سے اس خشک اور کباب کلیجے کو کوئی ٹھنڈک پہنچے. راوی کے جناب زینب کبریٰ کو شام کے زندانوں میں فرض نماز وہ بیٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے عرض کیا ہم نے آپ کو کربلا میں دیکھا آپ نوافل بھی کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، ابھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھتی ہے. فرماتی ہیں کہ ان ظالموں کی طرف سے کھانا اتنا کم آتا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. کئی دنوں سے میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں اور اب زینب کی کمر میں وہ طاقت نہیں رہی کہ اپنا فرض نماز کھڑی ہو کے پڑھ سکوں. لا الحق اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انا للہ وانا الیہ راجعون. یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین واولاد معصومین. خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً ہمارے عزیز ہیں محمد علی ہیں اور اسی طرح ہبا زہرا ہیں، علی منتظر ہیں، ہمارے محترم ٹرسٹی کی اہلیہ ہیں اور سید جواد موسوی ہیں، محب اسد صاحب ہیں اور نسیم نام کی کوئی خاتون ہے، اسی طرح جیب سکندر صاحب، ان سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. بحق محمد و آل محمد بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے معلومات فرما. جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے خصوصاً ابو زینب صاحب ان کے رزق حلال میں برکت نصیب فرما. مقروض مومنین مومنات کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما. بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و صالح و نرینہ عطا فرما. اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. رہبر معظم آیت اللہ سیستانی سرزمین و ایران و عراق وہاں کے تمام عتبات مقدسہ حرم جناب زینب کبریٰ کی حفاظت فرما. شام اور پارا چنار کے مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے مشکلات کو ہمیشہ کے لیے حل اور آسان فرما. قائمان محمد کے توجہات خاص ہو ہم سب کے شامل حال فرما. آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. جن مومنین کی تعاون سے مجالس منعقد ہو رہی ہیں اور اپنے اپنے ان کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ.